دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا من هؤلاء الموفقین. حضرات خواتین، یہ سلسلہ تدبر قرآن کا 5واں درس ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز میں 4 آیات میں اہل ایمان کی صفات بیان کی اور انہیں فلاح، کامیابی کی ضمانت دی. موت کے وقت کی آسانی کی کامیابی، قبر میں سوال جواب کی کامیابی، حشر، پل صراط، حتیٰ کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کی کامیابی. اس کے بعد 2 آیات میں ذکر کیا 6 اور 7 میں کفار کی صفات کا، بالخصوص وہ کفار جو دانستہ طور پر سمجھتے بوجھتے حق سے اعراض کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، سنتے نہیں. اب ان 2 طبقوں کے بعد خالص ایمان، خالص کفر کا ذکر کرنے کے بعد 13 آیات میں 8 سے لے کر 20 تک منافقین کی صفات کا تذکرہ کیا. علماء تفسیر جن میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ، امام ابن کثیر اور دیگر بہت سے مفسرین ہیں، حتیٰ کہ بعض متاخرین بھی، تو اس کی وجہ یہ بتائی ہے کیونکہ کفار تو اعلانیہ دشمن ہیں اور اہل ایمان ہیں وہ آپ کے علی اعلان ہمدرد ہیں. لیکن منافقین جن کو کہتے ہیں آستین کے سانپ، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح قرآن پڑھتے ہیں، بسا اوقات چونکہ ریا و نمود کے لیے کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوں. جیسے عبداللہ ابن ابی پہلے ہی پہنچ کر جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے کہتا، لیکن صرف زبان کی حد تک ہوتا. تو چونکہ منافقین کا مسئلہ بہت سے اہل ایمان پر مشتبہ ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 13 آیات میں ان کے حقائق کو کھول کر رکھ دیا تاکہ اہل ایمان منافقین سے دھوکے میں نہ رہیں. نمبر 1، دھوکے میں رہ کر کہیں ان کی سازش کا شکار نہ ہوں یا کہیں مومن سمجھ کر ان پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ منافقین کبھی قابل اعتماد نہیں ہوتے، یا کہیں غلطی سے ان کو مومن سمجھ کر ان کی صفات اور اخلاقیات کو کہیں پسند نہ، یعنی کہیں اپنے اوپر نہ اتاریں. تو یہ تمام وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے منافقین کے اخلاق، منافقین کی عادات، منافقین کے صفات و اوصاف بہت تفصیل سے وضاحت کے ساتھ بیان کیے کہ منافقین کی صفات سے، منافقین کے اخلاق سے اہل ایمان اپنے آپ کو بچائیں. اب منافق اور منافقین، کیا مکہ میں نفاق تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ مسلمان مکہ میں کمزور تھے، جس کے نتیجے میں کفار کو دب کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کے برعکس اہل ایمان اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے تاکہ کفار کے ظلم و ستم سے اور زبردستی سے اور اقراء سے مجبور کفار انہیں نہ کریں دوبارہ مرتد ہونے کے لیے، اس سے بچیں. تو اہل ایمان اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، کفار تو دندناتے پھرتے تھے.
اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے الطیبہ طیبہ طاہرہ المدینہ پہنچے، مدینہ نبویہ، تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں منافقین کا وجود آپ کو سن 1 ہجری میں نظر نہیں آتا مدینہ پہنچنے کے بعد بھی، کیونکہ انصار مدینہ میں سے، اہل مدینہ میں سے، اوس و خزرج میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ دل سے ایمان لائے اور پکے مومن تھے، اور جن لوگوں کو ایمان نہیں لانا تھا انہیں کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ ابھی اسلام کا وہ فتوحات والا بول بالا غلبے کا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی جو کفار تھے اوس و خزرج میں سے، جیسے عبداللہ ابن ابی وغیرہ، ان کو امید تھی کہ مسلمان بہت کمزور ہیں، ایسے ہی دبے رہیں گے، ہم دبا کر رکھیں گے اور پاور، گورننگ اور یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں رہیں گی، جیسے چاہیں گے ہم کریں گے۔ اللہ کا کرنا کہ سن 2 ہجری میں واقعہ بدر پیش آتا ہے، اسی لیے اس کو تاریخ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ موڑ جس نے تاریخ کا دہارا اور رخ بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں دیکھیں بدر میں ایسا کیا گیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کفار نے، بعض غیر مسلم کہتے ہیں نا، اپنے رشتہ داروں کو بھی مسلمانوں نے نہیں چھوڑا، لیکن وہ یہ احمق یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی جس سے سرے سے مسلمانوں کی بے کنی کرنا چاہتے تھے، اور جس سامان کو وہ شام سے مکہ لے کر جا رہے تھے وہ اسی مقصد کے لیے تھا، سامان تجارت، تاکہ مدینہ میں ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ تو مشرکین مکہ نے 1000 سے زیادہ کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا، نتیجتاً بے سر و سامان چند سو جو مسلمان تھے انہوں نے دفاع کیا تھا۔ تو یہ چیز بہت سے لوگ بھولتے ہیں، اس حقیقت سے نہ واقف ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے فتح عطا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو میدان بدر میں واپس آئے، تو اب جو لوگ اوس و خزرج میں سے غیر مسلم تھے اور انہی کے حلیف تھے، کچھ اوس کے جیسے بنو قینقاع اور کچھ خزرج کے جیسے بنو نذیر اور بنو قریظہ، یا اس کے برعکس، خیر اتنا اہم مسئلہ نہیں یہ، الغرض ہے کہ یہود مدینہ جو تھے یہ حلیف تھے، ان کا اعلان تھا کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمن سے پہلے اوس و خزرج کے ساتھ۔ اوس و خزرج جو ہے بت پرست تھے اور یہود اہل کتاب تھے۔ اب جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم فتح عطا کی جس میں کفر کو بری طرح اللہ تعالیٰ نے دبا دیا اور اسلام کو بول بالا اور غلبہ حاصل ہوا، تو اب جو مدینے میں کیا کہا جا تاج پوشی کے امیدوار تھے، عبداللہ ابن ابی یا اس کے خیر خواہ، ان سب کی امیدوں پر اوس ہی نہیں بلکہ پانی پڑ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب تو ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے کھلے میدان میں۔ پہلے تو امید تھی ہم دبا دیں گے کیونکہ ہم ہی اصل خطے کے مالک ہیں اور ہمارے ہی بھائی بند یہاں پر ہیں اور یہودیوں کے ساتھ حلف بھی ہے، الائنس بھی، لیکن اب عبداللہ ابن ابی کو احساس ہوا کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی میری مدینہ کے کنگ کے طور پر یا ڈیوک کے طور پر تاج پوشی ہونے والی تھی، شاہ مدینہ کے طور پر، اب وہ امید وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ تو اب کیا اسلام کا اظہار کیا جائے؟ لہذا ان منافقین نے بظاہر کلمہ پڑھ کر اسلام کا صرف اظہار کیا اعمال کر کے، لیکن دل میں کفر چھپائے رکھا۔ تو جب اسلام طاقتور ہوا مدینے میں، اس کے بعد نفاق کا ظہور ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا، کیونکہ نفاق اس وقت پنپتا ہے، ظاہر ہوتا ہے جب اسے چھپ کر طاقتور حق پرست کا مقابلہ کرنا پڑے، ورنہ ضرورت نہیں، اوپنلی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی سازش یا کوئی بھی جنگ یا کوئی بھی دشمنی۔
تو یہ چونکہ مدنی آیات ہیں، آپ کو صرف مدنی صورتوں میں نظر آئے گا کہ منافقین کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہے۔ ایک مسلمان ان کی سازشوں کا شکار نہ ہو، ان پر اعتماد و بھروسہ نہ کرے۔ نمبر 2 کہ اپنے اندر کوئی بھی منافقوں کے اخلاق اور عادات اور صفات کی ذرا سا بو بھی نہ آنے دیں، نفاق اور منافقین سے بچ کر رہیں۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی یہ 8 سے لے کر 20 تک 13 آیات، سورہ توبہ تقریباً بڑا حصہ، سورہ نور کی کچھ آیات، اور مستقل قرآن کریم میں ایک سورت سورہ المنافقون۔ یہ تھا مختصر سا انٹروڈکشن منافقوں اور نفاق اور منافقین کے بارے میں۔ اب ایک اور بات ذرا جو بہت اہم ہے موقع محل کی مناسبت سے، وہ یہ کہ بنیادی طور پر نفاق 2 طرح کا ہے۔ ایک ہے نفاق اعتقادی، عقیدے کا نفاق، جو منافقین مدینہ عبداللہ ابن ابی ان کی جماعت کے اندر تھا، یعنی دل سے پکے کافر اور اعمال سے، زبان سے پکے مومنوں جیسے اعمال۔ تو یہ نفاق کفر سے بھی بدتر ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اسفل السافلین جہنم میں ہوں گے، کفار سے بھی نیچے۔ دوسرا کفار کیا ہوتا ہے؟ عملی، اعتقادی نہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن منافقوں کی کچھ صفات، کچھ آداب، کچھ اخلاق، منافقوں کے کچھ اخلاق یا بری خصلتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یعنی گالی گلوچ۔ یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن عملی نفاق، یعنی منافقین کے کچھ نہ کچھ ڈیڈز اور کچھ اعمال ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ اعمال کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا ڈالتے ہیں۔ تو منافقین بنیادی طور پر 2 قسمیں، اعتقادی منافقین اور عملی منافقین۔ اعتقادی منافقین جو ہوتے ہیں وہ کفار، جبکہ عملی منافقین وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ کرنے والے، نفاق کی بعض خصلتوں اور بعض صفات جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی وغیرہ۔ اور پھر جو اعتقادی منافقین ہیں، ان کی آگے بڑی موٹی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کہ جنہوں نے شروع میں اسلام کو قبول کیا، پھر ردت اختیار کی، کفر کیا، لیکن اعلانیہ کفر نہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو تردد کا شکار ہے، جب دیکھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ادھر مائل ہوتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی ساتھ ہوتے، مال غنیمت بھی ملتا اور نامآوری بھی ہوتی، اور اہل ایمان کی طرف سے ذرا شکوک کے شکار بھی نہ ہوتے۔ اور جب مسلمانوں کو کہیں زک پہنچتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر دشمنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جس طرح یہود مدینہ کے ساتھ موقع بموقع اور مشرکین مکہ کے ساتھ منافقین ملتے رہے۔ یہاں تک اعتقادی منافقوں کا مسئلہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس لیے معلوم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات سورہ البقرہ کی شروع کی 13 آیات نازل کر کے، سورہ توبہ نازل کر کے، سورہ المنافقون نازل کر کے، سورہ النور میں منافقین سے متعلق ان کی نشانیاں، صفات بیان کر کے انہیں بتایا، اس لیے معلوم تھا۔ لیکن بعد میں اب آپ کسی مسلمان کو جو کلمہ پڑھتا ہے، واضح ثبوت کے بغیر اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے، زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منافقین کی نشانیاں یا علامات پائی جاتی ہیں، یعنی عاملی نفاق، اللہ یہ کہ یقیناً کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ ہاں اسلام صرف اہل ایمان کو نقصان پہنچانے یا اہل ایمان کے خلاف سازش کرنے کے لیے ظاہر کیا اپنا اسلام، حقیقتاً دل سے مسلم نہیں بلکہ وہ یہ اعمال کرتا ہے جو کفار کا ہے، یا کفار کے لیے اس کے دل میں ہمدردی ہے، ورنہ عموماً عملی منافقین پائے جا سکتے ہیں۔ آئیے اب آغاز کرتے ہیں ہم ان 13 آیات کی مختصر اور جامع تفسیر کا، جس کا تعلق ہے ہمارے موضوع تفسیر لیتدبروا آیاتہ۔ آئیے قرآن پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجئے، اور دوسروں تک اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا کلام، بلکہ اللہ کے الفاظ میں اسی زبان میں پہنچائیے۔ یہ کوئی مشکل نہیں اگر
آدمی عزم و ہمت سے کام لے کر اللہ سے مدد مانگ کر سیکھنا عمل کرنا اور سکھانا شروع کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے، فَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن ہیں ہی نہیں، ذرہ برابر ایمان بھی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کیوں؟ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، پہلی چیز اللہ کا تقوی اس کے اندر ہوتا ہے، جیسے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور پھر آخرت پر ایمان لاتا ہے تو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، مومن کہلاتا ہے، اللہ کا خوف و تقوی نہیں، مومن کہلاتا ہے لیکن اللہ کے فرائض کو نہیں ادا کرتا، تو اس کا مطلب یہ کہ نفاق کی واضح بیماری کہیں نہ کہیں اس کی روح کو، اس کے دین کو لگی ہوئی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ کیا اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ اللہ نے بیان کیا ہے ان کے وہم کے یا ان کے اعتقاد کے اعتبار سے، یعنی وہ اپنی دانست میں، اپنے کوشش میں، اسٹرگل میں اللہ کو کیا دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، جبکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، کیونکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ان کی ریشہ دوانیاں سے خبردار کر دیتا ہے اپنے نبی کے ذریعے، اور ظاہر بات ہے اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اس کے بعد مصیبت ان کی یہ ہے کہ بے ایمان ہونے کی وجہ سے، تردد کا شکار ہونے کی وجہ سے انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے نقصان کو نہیں پہچانتے، کیونکہ ان کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے تابعین میں سے، منافق کا ظاہر باطن کے خلاف ہوتا ہے اور اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ تو وما یشعرون، لیکن بے ایمان ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے نفاق کا، اس عظیم جرم کا احساس نہیں ہوتا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہیں۔ تو دلوں کی بیماری نفاق اور کفر اور معصیت، دلوں کی بیماری گناہ ایسے ہی ہے جیسے انسانی باڈی اور جسم کی بیماری، مختلف قسم کے امراض، بخار، سر درد اور وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ بچائے، یعنی بری سی بری بیماریاں اس میں شامل ہیں۔ فی قلوبہم مرض، اب چونکہ معصیت کا، یہ گناہوں کا مرض ہے ان کے دلوں میں، اور یہ پھر ایسے گھر کر لیتا ہے کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر واقعی آدمی ڈے ٹو ڈے اپنے اعمال کے، صالح اعمال کے ذریعے، اخلاص نیت کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طاعت، اتباع رسول، صالح اعمال گراں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایک غذا کے، ایمانی غذا کے طور پر ضروری ہو جاتے ہیں، بندے کو اس کے بغیر چین نہیں آتی۔ لیکن جب آدمی معصیت کی بیماری کو لگنے کا موقع دیتا ہے، اعمال صالح کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے اس کا علاج نہیں کرتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے برائی اچھی لگنے لگتی ہے اور اچھائی بری لگنے لگتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، نیتیں خراب ہیں اور اعمال بھی خراب ہیں، تو فزادہم اللہ مرضا، اس ناشکری کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ ان کا مرض زیادہ ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، دنیا میں تو یہ کہ یعنی اطمینان اور سکون نہیں رہتا، یعنی ایک وہ جو ہے اسپریچول ہیپینس انہیں نصیب نہیں ہوتی، ذہنی اور قلبی سکون اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، یا ڈپریشن، ہائپر ٹینشن اور
انون غم میں گر جاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو لشکریے ہیں، فوجی ہیں، ایک غم ایک پریشانی، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دین سے دور بھاگنے والوں کے اوپر مسلط کر کے ان کے ذریعے مستقل انہیں سزا دیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ایمان مضبوط ہو، نفاق سے پاک ہو، پھر اپنی استطاعت کے مطابق صالح اعمال میں آدمی روز افزوں جد و جہد و سعی کر کے ترقی کرنے کی کوشش کرے، جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو پھر ان کاموں میں انسان کو ایسے دل لگتا ہے جیسے اچھی غذا یا شیریں کوئی چیز کھانے پینے میں انسان کو دل لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلبہ معلق بالمساجد، کہ اہل ایمان اور متقیوں کی جو عرش رحمان کے سائے میں ہوں گے، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں مساجد سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب بلاوا آئے، اذان ہو، ہم مساجد میں جائیں۔ اس کے برعکس منافقین مصیبت سمجھتے ہیں نماز کو، جو دن کی نمازیں ہیں لوگوں کو دکھانا ہو، دکھاوا نمائش وغیرہ ہو تو ان کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، جو اندھیرے کی نمازیں ہیں فجر یا عشاء کی، ان سے غائب۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ شاک نمازیں عشاء اور فجر ہیں، کیونکہ اس میں دنیاوی مطلب کوئی پورا نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء ذرا تاخیر سے اور فجر بہت جلدی اول وقت میں پڑھتے تھے۔ خیر آئیے، یہ جانبی موضوع ہے، ہم تفسیری پر اکتفا کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، دردناک عذاب ان کے لیے ان کے جھوٹ کی بنا پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں جبکہ وہ بے ایمان ہیں، منافق ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، سب سے بڑا فساد یہی ہے کہ آدمی کے قول و فعل میں تضاد ہو یا جھوٹ بولے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الا انہم هم المفسدون، کتنا بھی وہ اصلاح کا دعویٰ کیوں نہ کر لیں فرعون کی طرح، حقیقتاً وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اپنے فساد کا انہیں احساس اور شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ان مسلمانوں کی طرح جس طرح دوسرے نماز پڑھنے والے اہل ایمان مہاجرین، کیونکہ مہاجرین میں کوئی نفاق نہیں تھا، ایک مہاجر بھی آپ کو منافق نہیں ملیں گے، تو نفاق جتنا تھا وہ اوس و خزرج کے لوگوں میں سے تھا، آپ ان کو انصار بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب منافق ہوگا تو وہ کیسے اہل حق کی نصرت کرے گا۔ تو مدینے میں جو اوس و خزرج کے لوگ تھے ان کے اندر نفاق پیدا ہوا غزوہ بعض لوگوں کے اندر غزوہ بدر کے بعد۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے، اہل ایمان کہتے ہیں کہ تم دوسرے سچے مومنوں کی طرح مومن کیوں نہیں ہوتے اور اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوتے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اہل ایمان دینداروں کی وضاقتہ شکل و صورت یا نمازوں کی پابندی یا دیگر جو صالح اعمال ہیں ان کی پابندی کرنے کو حج عمرہ کیوں نہ ہو، مذاق اڑانا یہ منافقین کی صفت ہے یا یہ منافقین کی عادت ہے، فلیعاذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو کہتے ہیں بیوقوف، کہ ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں، ولکن لا یعلمون، حالانکہ بیوقوف وہ ہیں جو دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، لیکن اس کا انہیں علم نہیں، کیونکہ ایمان بالغیب نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب یہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا سامنا اہل ایمان سے ہوتا ہے، قَالُوا آمَنَّا، تو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو مومن ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، شیاطین سے ملتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو جو نماز پڑھنے گئے تھے، روزہ رکھا تھا، اہل ایمان کے ساتھ جمعہ کی نماز میں تھے، خطبہ سن رہے تھے، یہ تو ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے، انہیں بیوقوف بنا رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کہا پہلے تو بھاگتے رہے، جب مال غنیمت ملا مسلمانوں کو تو اس کے بعد کہیں کہ نہیں ہم تو بھئی تمہارے ساتھ تھے۔
آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان دو طرح کے ہیں. ایک جناتی شیاطین ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن انسانی شیاطین ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لہذا ان کو بھی پہچانیں. تو جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو تمہاری طرح منکر ہیں، کفار ہیں، ہم مذاق اڑا رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یا تماثل کے طور پر کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جیسے کرتے ہیں ویسے بھرتے ہیں. اللہ مذاق اڑاتا ہے، یعنی جیسے وہ کرتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. اور وہ اس حماقت کی وجہ سے روز افزوں زیادہ گمراہی کے اندر غرق ہو رہے ہیں، یا گمراہی کے دلدل میں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کی قیمت دے کر. ہدایت کو قیمت کے طور پر پیمنٹ کر کے گمراہی کو خرید لیا ہے. فما ربحت تجارتہم، یہ کوئی نفع بخش تجارت نہیں ہے. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے. حق کو معرفت یعنی حق اور سچ کا راستہ سامنے ہوتے ہوئے، سیکھنے کے وسائل ہوتے ہوئے، اس کے باوجود آدمی نفاق اختیار کرے تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نہ شکروں کو ہدایت نہیں دیتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، جو آدمی نہ شکرے ہوں، جھوٹے ہوں، انہیں اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو نفاق میں بنیادی نفاق کے رکن کیا ہیں؟ دو. نمبر 1 جھوٹ، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری، سب سے بڑی نعمت کی ناشکری. آگے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی بیابان جنگل میں جہاں گرج چمک وغیرہ ہو اور بادل سیاہ بادل ہوں اور بارش ہو، آگ جلاتا ہے روشنی کے لیے، پھر یکایک آگ بجھ جاتی ہے. تو اب اسے سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں رہوں، حیران و ششدر رہتا ہے. حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں ہے، بہت تفصیل سے. آئیے اسے ہی ہم دیکھتے ہیں، بلکہ 13 سے لے کر 18 تک ہے، ہم 12 سے لے کر 13 14 تک پڑھیں گے آپ کے سامنے. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین منافقین کی حالت جو قیامت کے دن بدتر ہوگی اس کا کس طریقے سے منظر کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یاد کریں اس وقت کو قیامت میں پل صراط کو کراس کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہوگی، اور یہ اہل ایمان کو ملے گا، موحدین کو، اور اہل بدعت اور کفار منافقین اس سے محروم رہیں گے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، جب آپ دیکھیں گے قیامت میں اہل ایمان مرد و زن کو کہ ان کی روشنی، ان کا نور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، دائیں بائیں روشنی روشنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مبارکباد دی جائے گی. بشراکم الیوم، تمہیں مبارک ہو، آج تمہیں خوش آمدید ہو، آج تمہیں یہ خوشی مبارک ہو. جنات تجری من تحتها الانہار، اس روشنی میں تم جنتوں میں داخل ہو گئے جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا، پھر وہاں سے کوئی تمہیں نکالے گا نہیں. ذالک الفوز العظیم، در حقیقت یہی سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے. دنیا کی پریشانیاں ختم ہوگی، خواہ وہ منافقین کی طرف سے ہو، یہود کی طرف سے ہو، مشرکین مکہ کی طرف سے ہو، انسانی شیطانوں کی طرف سے ہو، جناتی شیطانوں کی طرف سے ہو، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا فانی کے ساتھ کل عدم ہو گئی. اب مبارک مبارک، کامیابی کامیابیاں اور خوشی خوشیاں ہیں. ذالک هو الفوز العظیم. آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ منافقین کے حال کو دیکھیں. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، کہ اس دن، قیامت کے دن، اب تو دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بے وقوف بنا رہے ہیں اہل ایمان کو، ہم بڑے عقل مند ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت جلد ان کو ان کی عقل مندی کا رزلٹ ملے گا. یوم یقول المنافقون والمنافقات، یاد کریں اس وقت کو، قیامت کے دن کو، جب مومن جنت کی طرح رواں دواں نور اور روشنی میں ہوں گے، جیسے 14ویں کا چاند کی روشنی اس سے بھی زیادہ روشنی میں.
تو منافق مرد و زن کہیں گے اہل ایمان کو، بھیک مانگیں گے اہل ایمان سے، انظرونا برائے مہربانی ذرا ہمارا انتظار کریں، ہمیں بھی آنے دیں۔ کیوں بھائی؟ بلا نقتبس من نورکم، یہ جو تمہاری روشنی ہے اسی کو دیکھتے دیکھتے پیچھے پیچھے ہم بھی جہاں تم جا رہے ہو تمہارے ساتھ آگے نکل جائیں۔ قیل ارجعوا، ملائکہ کہیں گے خبردار آگے قدم بڑھانے کی کوشش نہ کریں، یہیں سے الٹے پاؤں واپس جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم اپنا نور پیچھے جا کر تلاش کرو یا اپنی روشنی۔ فضرب بینہم بالسور، اہل ایمان اور منافقین کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، لہو باب، جس دیوار کا دروازہ ہوگا، باطنہ فی رحمہ، اہل ایمان کی طرف تو اللہ کی رحمتیں ہی ہوں گی جن کے سہارے وہ جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس دروازے کے باہر منافقین کی طرف عذاب ہی عذاب، اور وہیں سے گر کر کفار کے ساتھ، بلکہ کفار سے پہلے اسفل السافلین، وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اب منافقین کی حالت یہ ہوگی، ینادونہم، اہل ایمان کو پکاریں گے، کیونکہ بظاہر مسلمانوں جیسے عمل کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن اہل ایمان کے مقابلے میں کفار سے انہیں زیادہ محبت تھی۔ ینادونہم الم نکم معکم، یاد نہیں ہے اللہ کے بندو اہل ایمان لوگو، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، کہا ہاں، ظاہری طور پر جسم کے ساتھ تو تم ہمارے ساتھ تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اپنی نفسوں کے ساتھ تم نے اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اور خود کو فتنے میں ڈالا، وَتَرَبَّسْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور تم کیا موقع کی تلاش میں رہے، ابن الوقت بنے رہے، موقع پرست رہے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم کبھی ایمان نہیں لائے، ہمیشہ شک و شبہ کا شکار رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، دنیاوی لالچ نے، دنیاوی میلان نے، دنیاوی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اور اس دنیا کی لالچ نے تمہیں اللہ سے متعلق دھوکے میں ڈال رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤَخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج نہ تو ہے منافقو تم سے، نہ کفار سے کوئی ٹیکس، کوئی فدیہ وغیرہ ہر جانا لیا جائے گا تمہارے گناہوں کا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ مأواکم النار، تم سب کا، جو کفار ہیں ان کا، اور اے منافقو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر، اور یہی تمہارے اعمال کا انجام ہے اور بہت ہی برا نتیجہ۔ پھر اہل ایمان کو آگے متنبہ کیا گیا، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، جب آگے آیات آئیں گی اس موضوع سے متعلق تو ان کا ہم ذکر کریں گے۔ تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو بہت سے مفسرین سلف نے، بعد میں ان حوالوں کا ذکر کرتا ہوں، ان آیات کی تفسیر سورہ حدید کی ان آیات اور دیگر بعض آیات کے ٹکڑے سے کی ہے کہ ان منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آگ جلاتے ہیں، جب ارد گرد روشن ہو جاتی ہے تو یکایک آگ بھول جاتی ہے۔ یہ بھی جب مسلمانوں کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو ایمان کی طرف مائل ہوتے ہیں، پھر جب جہاں کچھ اسلام کو دینا پڑتا ہے تو وہاں اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، یعنی جب اسلام سے کچھ ملنے کی امید ہو تو آگے آ جاتے ہیں۔ اور یہ فَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ، یعنی عملی نہیں اعتقادی منافقین کی نشانی ہے کہ جب اسلام سے انہیں کوئی فائدہ ہو تو بڑے سچے مسلمان، اور جو ہی پتہ چلے کہ اسلام کے لیے ہمیں کچھ قربانی دینی ہے تو وہاں تو کہ نہیں ہم تو فلاں طرح کے مسلمان نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، یہ آخرت میں ہوگا کہ اندھیرے میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا جہاں کچھ سجائی نہیں دے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ سمن بکمن، کانوں سے سننے کا کان انہیں ہیں لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں، زبان انہیں ہے لیکن حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ان آیات کو موجودہ حال کے تناظر میں بہت غور سے سنیں، کان ہیں انہیں لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں، زبان ہے انہیں ان کی لیکن حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں، بکم گونگے ہیں، عمیٌ آنکھیں ہیں لیکن حق بات انہیں نظر نہیں آتی،
فہم لا یرجعون، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو توفیق ملے گی نہیں، ہرگز یہ واپس رائے ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ یہ میری عطا کردہ نعمتیں ہیں، کان میں نے تمہیں سننے کے لیے دیے کہ اللہ کی عطا تک پہنچنے کی باتیں سنو، جو غفلت سے نکال کر تمہیں اللہ کی یاد پر لگائے وہ باتیں سنو، اللہ تعالیٰ کا قرآن سنو۔ تم قرآن بند کر کے گانے سنتے ہو۔ کان یہ اللہ کی نعمت ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے۔ زبان، منہ، یہ دہن اللہ کی نعمت ہے، کس لیے؟ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اسی میں خیریت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آنکھیں یہ نعمت ہیں حق کو پہچاننے کے لیے، باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کے لیے اور عدل و انصاف کرنے کے لیے ظالم و مظلوم کے درمیان میں۔ تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ان میری نعمتوں کی ناشکری ہے۔ نمبر ایک، تمہیں یہ سزا یقینی ہے کہ دنیا میں حق کی ہدایت نہیں ملے گی جب اللہ کی ان نعمتوں کو بروئے کار نہیں لاؤ گے، اور دوسری بات یہ کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ ان نعمتوں سے تمہیں محروم کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت حلم و بردباری ہے کہ اپنے ناشکروں کے ان اعضاء کو سلامت رکھا ہے جن سے وہ دنیا میں ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں اور پھر زبان سے رسل و رسائل کا کام کرتے ہیں۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، اس کی تفسیر میں کر چکا ہوں۔ یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے مثال ان کی دی اس شخص کی طرح جو انتہائی اندھیرے میں ہو اور انتہائی تاریکی میں ہو، ظلمت کدے میں ہو، اور یکایک اس کی آگ بجھ جائے، جو حال ہوتا ہے وہ ان کا قیامت کے اندر حال ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے بچ کر یہ کفار کہیں نہیں جا سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے، اور جب بھی روشنی ہوتی ہے اس میں وہ چلتے ہیں، یعنی جب بھی دین میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے اس طرف مائل ہوتے ہیں، یا یہ کہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بعد میں کفر کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گھبرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ چاہے تو اس ناشکری کے نتیجے میں ان کے کانوں کو کیا کر کے سماعت سے محروم کر کے گونگے کر دے، ان کو بہرے کر دے، اور ان کی زبان کو بولنے سے محروم کر کے گونگی کر دے، اور ان کی آنکھوں کو بصارت سے محروم کر کے اندھے کر دے، کیونکہ جس کام کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ کام یہ لوگ کر نہیں رہے ہیں، تو لہٰذا اس کی توقع رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اب آخری مرحلہ ہے ہمارے اور آپ کے سامنے انہی آیات سے متعلق مختصر طور پر سوالات کو، جن کو میں نے پہلے سے مختصر ان کو لکھ کر رکھا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے ہمارے سامنے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا 4 آیات میں حال بیان کیا، اور کفار کا 2 آیتوں میں، منافقین کا 13 آیات میں۔ فَلِمَاذَا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ، کیونکہ منافقین کے اعمال مخفی ہیں، اور بہت سے اہل ایمان یعنی بہت سے اہل ایمان کی نظروں میں ان کے معاملات مشتبہ ہوتے ہیں، شکوک و شبہ کا سبب۔ نماز پڑھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، نماز با جماعت پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اعمال مسلمانوں جیسے کرتے ہیں، لیکن ایمان اسلام اور مسلمانوں کے کفار سے بھی زیادہ دشمن اور ان کے نقصان دہ۔ جیسے عین موقع پر غزوہ احد میں 300 آدمیوں کے لے کر عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا، یا اسی طرح مسلمانوں کے خلاف جاسوسی وغیرہ کرنا مشرکین مکہ کے لیے یا یہود کے لیے، کیونکہ اہل ایمان پر ان کے معاملات مخفی رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کی صفات کو بیان کیا کہ مسلمان ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور اپنے اندر کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی خصلت نہ آنے دیں جو منافقین کی ہو۔ اس کے بعد والا سوال ہے کہ مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے کہ منافقین سے کیا رہیں؟ چوکنے رہیں،
اور ان سے واقف رہیں، خبردار رہیں، تاکہ مسلمان ان سے دھوکہ کھا کر کہیں ان کے کھودے ہوئے یا ان کے بنے ہوئے جال میں نہ پھنس جائیں یا کھودے ہوئے کنویں میں نہ گر جائیں۔ اس کے بعد والا سوال ہے آج کے درس کا کہ منافقین کے دلوں کا مرض کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، تو اس کو امام قرطبی نے اس کا جواب دیا، مشہور تفسیر جو ہے جامع البیان، کہ دنیا کی لالچ اور دنیا کا طمع ان کے دلوں پر اس قدر قابض ہوتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس طرح دنیا دوڑتی ہے دین کو چھوڑ کر اسی کے پیچھے دوڑتے ہیں، یعنی دین کو دنیا پر وہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اپنی دنیا کو دین کے لیے قربان کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اس کے بعد والا سوال ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا ایک سامان پونجی کے طور پر، آئٹم کے طور پر، ہدایت کی قیمت ادا کر کے۔ تو امام سعدی مشہور جن کی تفسیر سعدی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فصیح اور بلیغ مثال اللہ رب العالمین نے دے کر اہل ایمان کو یہ سمجھایا ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی بالکل ریجیکٹڈ مال، یعنی جو بالکل ریجیکٹڈ مال ہو اسے بھاری قیمت پر نہیں خریدتا، الا یہ کہ جو بے وقوف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کو کہا کہ تم اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہو، تم بے وقوف ہو کیونکہ تم گمراہی کو خریدتے ہو ایمان بیچ کر، ایمان کو قیمت کے طور پر ادا کر کے تم گمراہی کو خریدتے ہو، حق سے اعراض کر کے اور گمراہی کو اختیار کر کے۔ اس کے بعد والا کوشچن ہے کہ جس کو ہم جواب دیں گے ابن جزی کی تفسیر سے، کہ منافقین کی تشبیہ اللہ رب العالمین نے اس آگ سے دی کہ جو روشن ہونے کے بعد بجھ جائے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کیونکہ دو طریقے سے، پہلی چیز ہے یا تو وہ ایمان لاتے ہیں، پہلے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد وہ کفر کرتے ہیں لوگوں کو دیر سے دور رکھنے کے لیے، کہ صبح کو جیسے بعض منافقین یہود تھے، صبح کو ایمان لاؤ اور رات کو کفر کرو۔ اور دوسری وجہ یہ کہ دو منافقوں کے طبقے ہیں، ایک تردد کا شکار ہے، جب بلائے فائدہ اسلام مسلمانوں کے یہاں دیکھتے ہیں تو پھر دل ان کا چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں، اور جب کہیں پتہ چلتا ہے یہاں مسلمانوں کی طرح جان و مال کی قربانی دینی پڑے گی اور ریاست کی تمام چیزوں کی، تو ایسی صورت میں پھر وہ کفار کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد والا سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کو اس صفت سے متصف کیا کہ وہ رائے حق پر واپس نہیں آ سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ دین کو جاننے کے بعد یا ایمان لانے کے بعد، ایمان دل سے نہ بھی لائیں، مسلمانوں جیسے اعمال صوم و صلاۃ کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، لہذا ناشکروں کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ آیت کو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی صفت پر ختم کیا 13ویں آیت کو، تو جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وارننگ، ایک دھمکی ہے، تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے اور انذار ہے، تحدید ہے اور ڈراوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، چاہوں تو تمہیں دنیا میں سزا دوں، اور جس لالچ میں تم نفاق کا شکار ہو، ایمان سے دور ہو، اس سے بھی تمہیں، ان دنیاوی مفاد سے بھی تمہیں محروم کر دوں، اور جو میری نعمتیں تم کھاتے پیتے استعمال کرتے اپنے جسم میں، مال میں، عیال میں میرا کفر کر رہے ہو، ان تمام کو میں چھیننے پر قادر ہوں۔ اگر میں نے تمہیں کچھ موقع دے رکھا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے، عفو درگزر کی، حلم و بردباری کی صفت، یہ زیادہ زیادہ موت تک ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہی حال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں منافقین کا آیت نمبر 13 میں بیان کیا۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آئندہ ہفتے کا درس بہت اہم ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ قرآن یہ صرف مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی، یہ کیسے، اس کا انشاءاللہ ہم تفسیر تدبر کے 6ویں درس میں آئندہ ہفتہ جائزہ لیں گے۔ صلی اللہ علی النبی والحمد للہ رب العالمین۔